بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں میں ہوں آپ کی معلمہ اقصیٰ زاہد اکبر۔ ہم اس وقت پڑھتے ہیں اردو 11ویں جماعت، اور ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے اس کے عنوان سے آپ واقف ہیں، بلکہ اب تو آپ نے اس کو اتنی دفعہ پڑھ لیا کہ آپ اس کے مضمون سے بھی اچھے سے واقف ہو چکے ہوں گے۔ سبق کے عنوان کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ہے تاریخ کا کفن، جو ایک افسانہ ہے۔ سندھی زبان میں یہ لکھا گیا اور اس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ ہم نے آج جس صلاحیت پہ کام کرنا ہے وہ ہے سننا اور بولنا کی 5ویں سبق کو آج ہم انشاءاللہ 5ویں حصے میں مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج کے سبق میں جو حاصلات تعلم شامل کیے ہیں وہ ہیں جی مباحثوں، مذاکروں، سیمیناروں میں حصہ لیتے ہوئے کسی موضوع کے حق یا مخالفت میں دلائل اور آداب کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کر سکیں۔ اور دوسرا حاصل تعلم ہے بات درمیان سے سن کر سیاق و سباق کے ساتھ بیان کر سکیں۔ یہ حاصل تعلم ایسا ہے جس پہ ہم اس سے پہلے بھی ایک سرگرمی کر چکے ہیں، ہمارے پہلے سبق میں بھی شامل تھا۔ نیا حاصل تعلم جو ہے وہ وہی ہے مباحثوں اور مذاکروں والا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، اس کلپ کو، اور اس کو سمجھنا ہے۔ یہ صرف سننے کی ہے، دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، آپ لوگوں نے ابھی یہ ایک چھوٹا سا ایک مباحثہ تھا جس کی جھلک میں نے آپ کو دکھائی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارا آج کا حاصل تعلم جو نیا ہے، جس کو آج ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی یہی ہے کہ کسی سیمینار میں، کسی مباحثے میں، کسی مذاکرے میں آپ کو کوئی موضوع دیا جائے تو اس کے حق میں یا دلائل میں بات کرنا اور اپنا نقطہ نظر اس کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کرنا۔ آپ کو اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ عام طور پر اسکولوں میں تقریری مقابلے تو ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے مباحثے ذرا کم ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی ایسا موضوع دے دیا جائے جس کے حق میں بھی بات کرنی ہو اور اس کی مخالفت میں بھی۔ ایسے مباحثے بہت سی نئی چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں، جس میں ایک برداشت بھی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی مباحثے، کسی مذاکرے، کسی سیمینار میں حصہ لینے کے لیے، شرکت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے موضوع کو سمجھیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے جو تقریری مقابلہ سنا، اس میں موضوع تھا ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں۔ آپ کو اگر کسی مباحثے میں جہاں پہ حق اور مخالفت میں دلائل کی ضرورت ہو، اس میں حصہ لینا ہو، تو سب سے پہلے آپ نے کس چیز کو اپنے پاس محفوظ کرنا ہے یا آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ کو موضوع کی مکمل سمجھ ہو۔ موضوع پر مکمل تحقیق کیجئے، غور کیجئے، فکر کیجئے، اس سے متعلقہ ٹھوس دلائل اور معلومات جمع کیجئے۔ موضوع کے مختلف پہلوؤں کو سمجھیں اور اہم نکات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا مخالف، یا اگر آپ مخالفت میں بول رہے ہیں تو آپ کا جو موافقت میں بولنے والا ساتھی ہے، اس کے دلائل آپ سے زیادہ مضبوط ہو یا ان میں زیادہ حقیقت پسندی ہو۔ پھر آپ کے دلائل کی تیاری کیسے ہونی چاہیے؟ حق سے مخالفت میں واضح اور مضبوط دلائل تیار کریں۔ آپ حق میں بات کر رہے ہیں تو بھی، مخالفت میں بول رہے ہیں تب بھی، دونوں صورتوں میں آپ کے دلائل جو ہیں وہ پرزور ہوں، اچھی طرح سے تیار ہوں، اور اس طرح سے منطقی ترتیب میں پیش کریں کہ ہر دلیل جو ہے وہ اپنے لیے ایک مثال، جیسا کہ ابھی ہم نے ابتدا میں ایک تقریر سنی، تو اس میں جو مخالفت میں بولنے والا بچہ تھا، جو طالب علم تھا، اس نے اگر ایک بڑی اچھی مثال دی، کیونکہ وہ مخالفت میں بول رہا تھا کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں عدالتوں کے باہر آیات تو لکھی ہوئی ہیں، لیکن عدالتوں کے اندر ان آیات کا یا ان کو ان کو ایک اپنے لیے ایک راستہ سمجھتے ہوئے، ایک روشنی سمجھتے ہوئے، اس کی روشنی میں فیصلہ کرنے کا رواج نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ اپنے لیے دلائل جمع کر لیتے ہیں تو وہ منطقی ہونے چاہیے، ان کی ایک خاص ترتیب ہو، اور ہر دلیل کو ایک مثال کے ساتھ پیش کریں گے تو آپ کسی بھی موضوع کے حق یا مخالفت میں زیادہ پرزور انداز میں اپنی بات پہنچا سکیں گے۔ پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ دونوں بچے جو تقریر کر رہے تھے، ان کے لہجے، ان کا انداز، وہ ان آداب سے واقف تھے جو گفتگو کے آداب ہوتے ہیں۔ شائستگی تھی، احترام تھا ایک دوسرے کے لیے۔ وہ ایک دوسرے کی ذات کو یا ایک دوسرے کے فلسفے کو، ایک دوسرے کی سوچ کو چیلنج نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہر کوئی اپنے خیالات پہنچا رہا تھا، ہر کوئی اپنے خیالات کے
کا پرچار کر رہا تھا اور اس کی بات آ رہا تھا۔ ہمیشہ جب آپ کسی موضوع پہ بولتے ہیں تو ظاہر ہے اگر آپ مخالفت میں بول رہے ہیں تو دوسرا جو موافقت میں بول رہا ہے وہ آپ کا حریف ہے، وہ آپ کا مخالف ہے۔ تو ہمیشہ مخالفین کے نظریات کو سنجیدگی سے سنیں اور بغیر طنز اور تحقیر کے یہ نہ سمجھیں، اس کو حقارت آمیز نظروں سے نہ دیکھیں۔ آپ کی جسمانی حرکات و سکنات بھی ایسی نہ ہو کہ آپ کو ایسا، سننے والے کو یا دوسرے مقرر کو ایسا لگے کہ یہ میری ذات کا یا میرے سوچ کا یا میرے نکات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو جب ہم حق میں یا مخالفت میں بولتے ہیں تو ہمارے پاس اچھے دلائل، اچھی گفتگو کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے دوسروں کے نظریات کی کس حد تک اس کا احترام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا کہ عام گفتگو میں اور تقریر میں کیا بنیادی فرق ہوتا ہے۔ آئمہ آپ بتائیں گی بیٹے، تقریر میں اور عام بول چال یا گفتگو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی آئمہ انمیوٹ سنیں آپ کریں ذرا۔ آئمہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں آئمہ کے شاید انٹرنیٹ کا یا سسٹم کا، ہاں جی مجھے آپ کی آواز بچے نہیں آ رہی، شاید کوئی مسئلہ ہے۔ ابھی بولیں، ابھی بولیے۔ چلیے ٹھیک ہے آئمہ، آپ کی سائڈ سے بیٹے آواز نہیں آ رہی۔ تقریر اور گفتگو میں آپ جانتے ہیں بنیادی فرق ہوتا ہے لب و لہجے کا، انداز بیاں کا اور جسمانی حرکات و سکنات کا۔ ہم عام گفتگو میں وہ جوش و جذبہ نہیں رکھتے جو اپنے کسی موضوع پہ تقریر کرتے ہوئے، لب کشائی کرتے ہوئے رکھتے ہیں۔ تو آپ کا بات کرتے ہوئے جسمانی حرکات و سکنات، جس کو ہم اپنی باڈی لینگویج کہتے ہیں، اس کا بھی متاثر کن ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا درست استعمال کیا جائے، سامعین کی نظروں سے نظریں ملا کے بات کی جائے۔ اس کے بعد اپنے لہجے کو نرم اور پرسکون رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ جوش خطابت میں آپ اس قدر آ جائیں کہ آپ موضوع سے بھی ہٹ جائیں اور اتنا چیخنا چنگاڑنا آپ کی آواز سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے کہ سامعین کو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات سنیں، اس سے محظوظ ہوں، اس پہ سوچیں، ان کے کانوں پہ، ان کے دماغ پہ وہ گراں گزرے۔ سب سے بنیادی چیز، ابھی جیسا کہ میں بار بار آپ کو یہ مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ ابھی آپ نے تقریریں سنی، اس میں آپ نے دیکھا کہ مختص کردہ وقت کے بعد 1 گھنٹی بجائی جاتی ہے۔ آپ جب بھی کسی تقریری مقابلے میں حصہ لینا چاہیں، وہ بھلے تقریری مقابلہ ہو، کوئی مباحثہ ہو، کوئی مذاکرہ ہو، کوئی سیمینار ہو، اس میں جو وقت مختص کیا جاتا ہے، جو دیا جاتا ہے، مشق کے دوران میں اس وقت کا خاص خیال رکھیں۔ کبھی بھی اپنے دلائل کو اتنا نہ بڑھا لیں، آپ کے پاس ہو سکتا ہے اس موضوع پہ بولنے کے لیے بہت کچھ ہو، اس میں سے انتخاب کر لیں کہ زیادہ پر اثر بات کون سی ہے، اس کو پہلے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی اہم باتیں، اہم دلائل رہ جائے اور وقت مکمل ہو جائے، یہ بھی آپ کی تقریر کے لیے ایک منفی پہلو ہوگا۔ پھر غیر ضروری جو تفاصیل ہیں ان سے بھی گریز کرنا چاہیے، یہاں وہاں کی باتیں کم سے کم اس میں شامل کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہمارا پہلا حاصل تعلم تھا کہ کسی بھی سیمینار میں، کسی مباحثے میں، کسی مذاکرے میں آپ نے اگر تقریر کرنی ہے اس کے حق یا مخالفت میں، تو آپ نے کن کن مراحل کو مد نظر رکھنا ہے اور اپنی تقریر تیار کرنی ہے۔ ایک سرگرمی جو ہم نے اسی حاصل تعلم کے لیے کتاب میں دی ہے وہ یہ ہے کہ اساتذہ کرام جو ہیں، یعنی اب جیسے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستانی معاشرے میں برابری کا تصور، اسلامی احکام سے ہم آہنگ یا مخالف، یہ موضوع ہے۔ اس موضوع پر آپ لوگ ایک مباحثہ تیار کریں جس میں ایک فریق اس کے حق میں اور دوسرا اس کی مخالفت میں بولے گا۔ جان بین سے طلبہ اپنا نقطۂ نظر آداب مجلس و گفتگو کا لحاظ رکھتے ہوئے پیش کریں، اس پہ تقریر تیار کریں۔ ہمیں موقع ملا تو ہم کلاس میں یہ تقریر کریں گے۔ میں اپنی نہم جماعت کی اس دن کلاس لی تھی تو وہاں پہ ایک تقریری مقابلہ تھا اور ان بچوں نے کیا، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس میں جتنے بچے کلاس کے تھے ان سب نے شرکت کی، ان سب نے اس میں حصہ لیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا دوسرا حاصل تعلم ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں، کہ کسی بھی بات کو درمیان سے یا آغاز سے سن کے اس کے سیاق و سباق کے مطابق اس کو سمجھنا۔
مجھے یہ بتائیے کہ سیاق و سباق سے کیا مراد ہے؟ چونکہ یہ حاصل تعلم دہرائی کی ذیل میں ہے، ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں، تو آپ لوگ آج مجھے بتائیں گے کہ سیاق و سباق سے کیا مراد ہے۔ جی آئمہ، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کیا شاید آپ کی جانب سے آواز کا کچھ مسئلہ ہے؟ جی، سلسلہ کلام آگے یا پیچھے، یعنی جو بات کی جا رہی ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد میں کلام یا عبارت جس سے وہ مفہوم متعین ہو رہا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں سیاق اور اس کا سباق۔ ٹھیک ہے جی؟ ہم سیاق و سباق کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں اپنی گفتگو میں؟ بالکل صحیح ہے، سیاق و سباق سے مراد گفتگو کا ایسا پس منظر ہے جس سے گفتگو کا صحیح مطلب سمجھ آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سیاق و سباق کا نہیں پتا ہوتا، ہمیں علم نہیں ہوتا، ہمارے سامنے کوئی ایک جملہ بولا جاتا ہے تو ہم اس سے خود سے ایسی لمبی چوڑی سی ایک کہانی بنا لیتے ہیں خود سے، اور جب ہمیں اس کے سیاق و سباق کا علم ہوتا ہے، ہم اس بات کے پس منظر تک جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بات ہم نے سوچی یا ہم نے کہی یا ہم نے اخذ کی وہ تو بالکل بھی ویسی نہیں تھی۔ تو سیاق و سباق سے مراد گفتگو کا وہ پس منظر ہوتا ہے جس سے گفتگو کا صحیح مطلب اخذ کیا جا سکے۔ بغیر سیاق و سباق کے الفاظ کی تشریح ہمیشہ غلط ہوتی ہے۔ جیسے بھی میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ بات کوئی اور کر رہے ہیں، آپ کے کان میں ایک جملہ آیا اور آپ نے خود سے اخذ کر لیا کہ اچھا یہ تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہوگی، اس لیے ہو رہی ہوگی کہ ہاں وہ جس کو کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور جب آپ کو سیاق و سباق کا علم نہ ہو تو آپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ پریشان حال کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا بات ہو رہی ہے۔ اور بعض اوقات ویسے لا علمی جو ہے اس کو نعمت بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ سے سیاق و سباق جو ہے اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کو کوئی بات اگر آپ کو کسی بات کو سمجھنے کا، اس پہ بولنے کے لیے کہا جائے تو کوشش کریں کہ اس کے پس منظر سے آپ واقف ہوں، اگر نہیں ہے تو خاموشی اختیار کریں۔ اس کے بعد ہے جی گفتگو کے درمیان سے سننے کے چیلنجز۔ اچھا، آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ عام طور پہ جس وقت کلاس ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی مضمون کی، تو اساتذہ کرام کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو لگتا ہے کہ کلاس ان کی طرف متوجہ نہیں، ان کی بات نہیں سن رہی، تو وہ درمیان سے طلبہ کو کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا؟ آئمہ، آپ کے ساتھ کبھی ہوا کہ آپ کا دھیان نہ ہو یا آپ کو ابھی بات صحیح سے سمجھ نہ آئی ہو، اور آپ کے ساتھ کبھی ہوا؟ پھر کیا اس وقت کیسا لگتا ہے؟ گھبراہٹ ہوتی ہے، ہاں ہاں، ٹینشن، ہاں آپ بتاؤ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے لیکچر کے دوران میں، پوری کلاس کے دوران میں، ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آئمہ، ٹینشن ہوتی ہے بری طرح سے، سبکی محسوس ہوتی ہے کہ اب ساری کلاس کے سامنے بےعزتی ہوگی۔ وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ آپ پورے پس منظر سے، چونکہ آپ واقف نہیں ہوتے نا، آپ کا ذہن کچھ لمحے کے لیے بھٹک جاتا ہے یا کوئی اور سوچ آ جاتی ہے، تو ایسے موقع پہ اساتذہ کرام کو پتہ چل رہا ہوتا ہے، وہ فوراً سے ایسے بچوں کو کھڑا کرتے ہیں، اور پھر اس وقت آپ کو پتہ ہے جو پھر کلاس میں ہوتا ہے، تو سیاق و سباق کی یہ اہمیت ہوتی ہے۔ اس درمیان سے جب ہم کوئی بات پوچھتے ہیں تو اگر آپ کو نہیں پتا ہوگی تو آپ ایسے الٹے اور ایسے مزاحیہ جواب دیتے ہیں کہ سننے والا جو ہے وہ بھی ہنستا ہے اس بات پہ۔ گفتگو کو درمیان سے سننا اکثر مشکل ہوتا ہے کیونکہ پس منظر اور اس کی شروع کی بات ہمیں نہیں معلوم ہوتی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کس طرح موجودہ جملوں سے پوری گفتگو کا مطلب اخذ کر سکتے ہیں؟ یہ فرض کریں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، میں آپ کو کوئی بھی ایک جملہ دیتی ہوں، آپ اس سے پوری گفتگو کا مطلب کیسے اخذ کریں گے جبکہ آپ تو اس کے پس منظر سے، اس کی ابتدا سے واقف ہی نہیں ہے؟ جیسے مثال ہے کسی فلم کا وسط دیکھنا اور پوری کہانی کا اندازہ لگانا۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا، میں خود بھی ویسے ایسا کرتی ہوں، میں پورے جو یہ ڈراماز ہوتے ہیں وہ پورے نہیں دیکھتی، میں درمیان سے دیکھ لیتی ہوں اور اس سے اخذ کر لیتی ہوں کہ اچھا اس سے پہلے یہ ہوگا، یہ کہانی اس طرح سے چل رہی ہوگی، یہ اس میں ایک کہانی یا اس کا موضوع یہ ہوگا، اور اس کے بعد دیکھنا شروع کر دیتی ہوں، کیونکہ یہ کافی تھکا دینے والا کام ہوتا ہے کہ آپ 40-45 منٹ بیٹھتے ہیں اور ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ تو عام طور پہ جب فلم ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس کو تیز آگے چلا کے دیکھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں درمیان سے دیکھتے ہیں، پھر اس کو درمیان سے آج سے دیکھنا شروع کرتے ہیں
آخر تک، اختتام تک. اختتام پہ پہنچ کے قدرتی طور پہ آپ کو اس کا آغاز یا اس کی پہلے کی جو ساری کہانی ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ موضوع جو ہے وہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اس طرح سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس طرح مربوط ہوتا ہے پچھلے جملوں کے ساتھ، پچھلی کہانی کے ساتھ، کہ ہم اس سے اپنی پچھلی کہانی بھی جو ہے وہ اخذ کر لیتے ہیں. سیاق و سباق کو سمجھنے کے طریقے ہوتے ہیں. جیسے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کون بات کر رہا ہے اور کس کے بارے میں بات کر رہا ہے. اگر آپ درمیان سے بات سن رہے ہیں تو سب سے ضروری ہے کہ یہ دیکھیں کہ بات کرنے والا کون ہے اور کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد یہ غور کریں کہ کیا گفتگو کا مرکزی موضوع کیا ہے. اس کے بعد آپ غور کیجئے کہ کہاں گفتگو کہاں ہو رہی ہے. کمرہ جماعت میں ہو رہی ہے تو پھر اس کا موقع کیا ہے، کس مقام پہ ہو رہی ہے. گراؤنڈ میں ہو رہی ہے تو یقیناً کھیلوں سے متعلق اساتذہ نے کوئی بات کی ہوگی، یا کسی اور ایونٹ جو اسکول میں ہونے والا ہے اس کے بارے میں بات کی ہوگی. گھر میں ہو رہی ہے تو اس کا موضوع کیا ہو سکتا ہے. تو آپ نے سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے اس کہاں، اس مقام کا بھی تعین کرنا ہے. اور کیوں، بات کا مقصد کیا ہے. اگر یہ جملہ میں نے گھر والوں کے منہ سے اب سنا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیا بات جاننا چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے کون سی بات چل رہی ہے، میں اس بات کو کیسے، مجھے کیا معلوم ہے، میں کیسے بتا سکتا ہوں. تو سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے کون، کیا، کہاں اور کیوں، ان تمام کو جاننا، ان پہ غور کرنا بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک چھوٹی سی سرگرمی کیجئے. آپ کے سبق سے میں نے کچھ جملے نکالے ہیں. آپ نے ان جملوں کو سن کے سبق کے حوالے سے ان کا سیاق و سباق بتانا ہے. جیسے پہلا جملہ ہے، اس نے لوگوں سے بلند آواز میں کہا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، یہ چور نہیں، نہ ہی جیب کترا اور نہ ہی لفنگا ہے، یہ صرف شیدی ہے. اس سے پہلے یہ کس نے کہا، اس سے پہلے کی کیا کہانی ہے. ہاں 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 بالکل جی بالکل. ہاں، یہ اب وہ کرنے والا طرفداری کرنے والا ہے جو ایک موچی تھا. ہاں ہے نا. تو یہ وہ شخص تھا جو اس کو جانتا تھا، شیدی کو، اور اس سے پہلے لوگ اس پہ الزام لگا رہے تھے. تو اس نے آ کے کہا کہ یہ چور نہیں ہے، نہ جیب کترا ہے، نہ لفنگا ہے، اور ایک بات کرنے والا ایک موچی تھا. اور یہ اس وقت ہوئی ہے جس وقت شیدی جو ہے وہ مختلف وہ جو تھی قطاریں ان کو پھلانگ کر، مختلف جو صفیں تھی پھلانگ کے آگے جا چکا تھا. اچھا، اس کے بعد ہے جی، لاؤڈ سپیکروں سے ملا کی آواز گونجنے لگی. دونوں ہاتھ عرش کی طرف اٹھا کر عاجزی، انکساری کے ساتھ اور مترنم آواز میں اللہ تعالیٰ سے محمود صاحب کی درازی عمر کی دعا مانگنے لگے. اس سے پہلے کا سیاق و سباق کیا ہوگا، یہ کس وقت ہوا ہوگا یہ واقعہ. آخر میں نماز کے خطبے کے اس دوران میں، جب شیدی کو پکڑ لیا گیا اور وہ جو گارڈز تھے، باڈی گارڈز تھے، یا وہ جو حفاظت پہ معمور عملہ تھا محمود صاحب کا، انہوں نے جب شیدی کو پکڑ لیا اور اس کو ایک درخت سے باندھ دیا اور اس کو مارنا شروع کر دیا، اور وہاں جتنا مجمع تھا انہوں نے مختلف طرح کی آرات دینا شروع کر دی، اور کسی نے بھی شیدی سے نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، وہ یہاں پہ کیا کر رہا تھا، اس کا مقصد کیا تھا. تو باقی معاشرے کے باقی افراد کی طرح جو نہیں جانتے تھے کہ شیدی کون ہے، وہ کیوں آیا ہے، اور اس کا یہ عمل کرنے کا مقصد کیا تھا، ان تمام افراد کی طرح جو ملا تھا، جو عید نماز پڑھوانے کے لیے آیا ہوا تھا، اس نے بھی اس میں اپنا وہی کردار ادا کیا جو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ہر شخص کرتا ہے، کہ وہ حقیقت سے واقف نہیں تھا، لیکن اس نے وہ جو ایک صاحب استطاعت تھا شخص، جو ایک اچھی اس پہ پوسٹ پہ موجود تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی درازی عمر کی دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ شکر ہے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، جبکہ حقیقت تو اس کے الٹ تھی، اس کے برعکس تھی. اس شخص کو تو نقصان پہنچانے کا سوچا نہیں جا رہا تھا. تو یہاں پہ دراصل وہ پہلو دکھایا گیا. تو یہ تھے جناب ہمارے آج کے دونوں حاصلات تعلم، سننا اور بولنا سے متعلق. کوشش کیا کریں کہ آپ لوگوں کے اسکول کالجز میں اگر مباحثے یا مذاکرے ہوں تو اس میں ضرور حصہ لیں.
اور اگر آپ حصہ نہیں لیتے تو اس میں شرکت ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو لوگوں کے جو دلائل ہیں، جو ان کی سوچ ہے، اس کو سننے کا موقع ملے اور اس کے مطابق آپ بھی کبھی سوچ سکیں کہ آیا آپ اس موضوع پہ کیا سوچتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اگلے سبق میں اس کے لکھنے کے حاصلات تعلم کو مکمل کریں گے اور اگلے 2 دن میں ہمارا یہ 5واں سبق انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ ویکنڈ کے بعد ملیں گے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔